نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک الوقت۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جتنے بھی افراد نے، انتظامیہ نے، جوانوں اس عشرہ محرم الحرام کو برپا کرنے میں کوشش کی ہے اور کوششیں کر رہے ہیں، پروردگار ان سبھی کی توفیقات حسنہ میں اضافہ عطا فرمائے۔ پروردگار سبھی مومنین عظام کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے۔ آج آپ یقیناً آپ نے خبر سنی ہوگی، جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سفیر سجاد رضوی صاحب، ان کا انتقال ہوا روڈ کے ایکسیڈنٹ کے اندر۔ دعا کیجئے پروردگار ان کے گھرانے کو صبر و سکون عطا فرمائے، پروردگار ان کی دونوں بچیوں کو سکون عطا فرمائے، کل کو ان کے نصیب اچھے فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار سبھی ذاکرین، عزاداران، ماتمیان، نوحہ خان سبھی کی حفاظت فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ من فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اجازت خطیبات کا آغاز کیا ہے۔ حضرات سامعین، عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری، خدا کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مکتب آل محمد میں قرار دیا۔ بظاہر اس دنیا میں 195 سے زیادہ ممالک ہیں۔ گوگل کے سٹیٹس بتاتے ہیں کہ 4000 سے بھی زیادہ مذاہب ہیں، 4000 سے زیادہ مذاہب۔ یہ وہ مذاہب ہیں کہ جو نون ہیں، جنہیں پہچانا جاتا۔ اللہ جانے کتنے ایسے مذاہب ہوں گے کہ جو سامنے ہی نہیں۔ یہ وہ مذاہب ہیں کہ جن کی درسگاہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، پریکٹسز ہیں، سارا کچھ اس میں ہے۔ وہ بھی 4000 سے زائد۔ اللہ جانے کتنے مذاہب ہوں گے۔
پہلی جملے میں اس سے بڑا میں اور کیا احسان خدا بتاؤں؟ اگر یہ جملہ ہی پہنچ جائے تو پیشانی خود بخود سجدے میں چلی جائے۔ حضور 195 سے زیادہ ممالک، 4000 سے زیادہ مذاہب، اللہ نے ہمیں اس مکتب میں رکھا ہے جو مکتب حسین ابن علی ہے۔ مان سے بتائیے گا اس سے بڑا اور خدا آل محمد کا ہم پر احسان کیا ہوگا؟ مومن کو تو ہر وقت متوجہ رہنا چاہیے رحمت پروردگار کی طرف۔ حضرات، ہمارا جو انسان موضوع ہے وہ ہے آزمائش در قرآن، کہ قرآن ہمیں آزمائش کے حوالے سے کیسے آگاہ کرتا ہے۔ سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا تلخ سا محسوس ہو کہ شاید اس موضوع میں کوئی شدت ہوگی، مگر آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی مبنی بر فضائل قسم کا موضوع ہے۔ ہاں، اس میں سمجھنے کی چیزیں بہت ہیں۔ ہمیں آخر دیکھنا چاہیے کہ پروردگار مومنین کو آزماتا کیسے۔ ابھی میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کروں گا، مگر ابھی مجھے حکم ہے، میں نے صبح نکلسن روڈ پہ یکم محرم کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کی تھی کہ یہ اسلامی سال کا پہلا دن نہیں ہے، تو وہ مجھے حکم ہے کہ میں لازمی کچھ گزارشات آپ کے سامنے بھی عرض کروں۔ مگر بہرحال سب سے پہلے میں آیہ کریمہ کا ترجمہ پیش کر دوں تاکہ پھر انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکے۔ تمہیدی مجلس ہے، آپ نے توجہ فرمائی، میرے لیے آسانی ہو جائے۔ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ سمجھتے کیا ہیں؟ یہ کیا سوچ رکھا ہے انسان نے؟ کیا اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ دیکھیے، قرآن جو ہے نا یہ کلام الہی ہے۔ جیسے آپ کے اور میرے کلام کے بھی لہجے ہوتے ہیں نا، الفاظ لہجوں پہ ترجمانی کرتے ہیں، لہجے الفاظ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس میں پروردگار کا لہجہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھتے کیا ہیں؟ انہوں نے سوچ کیا لیا ہے؟ یہ گمان کیا کرتے ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا، یہ کیا گمان کرتا ہے انسان؟ کیا اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم۔ ہاں، ہم نے تو پچھلوں کو بھی آزمایا تھا۔ فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ آزمایا کیوں تھا؟ اس لیے تاکہ ہم دیکھ سکیں دعویٰ ایمان میں سچے کون ہیں اور دعویٰ ایمان میں جھوٹے کون۔ توجہ ہے دوستان، ایک بات تو طے ہو گئی کہ دعویٰ ایمان کرنا یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا، دیکھیں بڑی آسانی ہوتی ہے قرآن کے معاملے میں کہ جب بھی کسی آیت میں تنبیہ کا پہلو ہو نا تو فوراً ہی آسانی سے ہم تصور کر لیتے ہیں یہ کسی اور فرقے کے لیے ہے، بڑے آرام سے جان چھٹ جاتی۔ انسان تصور یہ کر لیتا ہے کہ یہ کسی اور مکتب کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں تو پروردگار ہر اس سے مخاطب ہے جو خود کو مومن کہتا، پروردگار ہر اس شخص سے مخاطب ہے جو خود کو مومن تصور کرتا ہے کہ تو نے سوچا کیا ہے، تو دعویٰ کرے گا اور میں مان لوں گا۔ ہم تو آزمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ توجہ ہے؟ تو حضور اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جس نے مجھ نالائق کی طرح دعویٰ ایمان کر دیا ہے اسے متوجہ رہنا چاہیے پروردگار کہیں آزمائے گا ضرور۔ انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے، یہ موضوع کھلے گا، لطف آئے گا، مگر مجھے بھائی کا حکم ہے کہ وہ چند نکات چونکہ برمحل ہے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے یکم محرم آتا ہے دو قسم کے رویے ہیں۔ ایک یہ رویہ ہے کہ آل محمد کے دکھ اور غم میں سوگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ گریے کی کیفیت ہو جاتی ہے، مومنوں کے مزاج ہی بدل جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یکم محرم چاند اس قوم کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ قوم سارا سال کچھ اور دکھائی دے گی مگر یک محرم کے چاند کے ساتھ اس کا مزاج بدل جائے۔ یہ ہم پہ خدا کا کروڑا احسان، یہ پروردگار نے، یہ بندگی الہی ہے غم حسین میں انسان کے اشک آ جانا، یہ بندگی الہی ہے، یہ پروردگار کی اطاعت، یہ رسول خدا کا اتباع ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، حسین کے نام پہ آنکھوں سے آنسو جاری۔ مگر ایک اور رویہ ہے، ادھر یکم محرم آیا اور وہاں مبارکباد کے میسیجز شروع ہو گئے کہ اسلامی سال کے پہلے دن کی مبارک ہو۔ اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم۔ تعجب کی بات ہے، مبارک دیتے ہوئے سب سے زیادہ وہ طبقہ نظر آتا ہے
جن کی نظر میں عید میلاد کی مبارک بھی حرام ہے، توجہ ہے جی، اور جنہیں جب تک کوئی اقدام سرکار ختمیہ مرتبت کے زمانے میں موجود لوگوں سے نہ ملے تو وہ ویسی بدعت قرار دے دیتے ہیں۔ اب یہ کس حکیم نے بتایا ہے امت کو کہ یکم محرم کو کوئی صحابی دوسرے صحابی کو اسلامی سال کے پہلے دن کی مبارکباد دیتا تھا؟ تو جب ایک کام اصحاب رسول نے نہیں کیا، ازواج رسول نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، تو یہ پاکستان میں کوئی نیا اور جدید اسلام وارد ہوا؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم کو اسلامی سال کا پہلا دن قرار دینا یہ خود سے خباثت ہے۔ یہ اول طے کرنے کی بات ہے، یہ اسلامی سال کون سا ہوتا ہے؟ اسلام میں تمام تاریخیں چلتی ہیں لونر کیلنڈر پر، یعنی چاند کے کیلنڈر پہ۔ دو قسم کے کیلنڈر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہے، اول چائنیز کا الگ ہے، ایرانی بھی مختلف مزاج کے، مختلف لوگ مختلف کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، مگر دو کیلنڈر ایسے ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے، ایک سولر ہے ایک لونر، یعنی ایک سورج کے ساتھ ایک چاند کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے نا دوستان، جو سورج کے ساتھ ہے جنوری سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور دسمبر پہ تمام ہوتا ہے۔ جو لونر کیلنڈر ہے چونکہ یہ چاند کو فالو کرتا ہے، اس لیے آپ سب اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ کو محرم کا انتظار رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سولر کیلنڈر کی نسبت 10 دن کم ہوتا۔ ایسے ہی ہے جی، پچھلے سال آپ نے یکم محرم جس تاریخ کو کیا تھا آج آپ اس تاریخ پر نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے دونوں کیلنڈر آپس میں اتفاق نہیں رکھتے اور ان میں تقریباً 10 دن کا فرق ہے۔ یہود ایک ایسی قوم ہے جو دونوں ہی کیلنڈرز کو فالو کرتی ہے، سولر کو بھی لونر کو بھی، چونکہ ہر سال 10 دن لونر کے کم ہو جاتے ہیں چاند کے کیلنڈر کے، وہ اپنے ہر چوتھے سال کو 13 مہینے کا کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ مطابقت میں آ جاتے ہیں، سولر اور لونر کو ملا لیتے ہیں آپس میں۔ 3 سال میں 10 دن کا کم فاصلہ ہوتا ہے، 1 مہینے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے، وہ چوتھے سال جا کے 12 کی بجائے 13 مہینے کر لیتے ہیں، لہٰذا دوبارہ سولر اور لونر ایک ہی جگہ آ جاتے ہیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کوئی نیا کیلنڈر نہیں بنایا، وہ جو پہلے سے رائج تھا لونر کیلنڈر، چاند کا کیلنڈر، اسے اسلام نے اپنا لیا اور اسے اپنا کیلنڈر بنا لیا۔ اب حضور یہ پرانی بوتل کے اوپر جب اپنا ٹیگ لگ رہا تو حضور کوئی فرق بھی تو ہوگا، کہیں فرق بھی تو آیا ہوگا۔ سرکار ختمیہ مرتبت نے کیا کیا؟ جائیے بخاری شریف اٹھا کر پڑھ لیں، چاہے اصول کافی اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کو نظر آئے گا ہر تاریخ کا ربط ہجرت رسول سے ہوگا۔ یہ کون سا محرم ہے؟ 1445 ہجری، یعنی رسول خدا کی ہجرت کو گزرے ہوئے 1445 سال ہو چکے۔ ایسے ہی ہے نا عزیزان محترم؟ تھوڑی سی تمہید ہے مگر لطف آئے گا جب بات پہنچے، یہ علاج ہو جائے گا یکم محرم کا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین ابن علی سے حسد کے کیسے کیسے انداز دنیا نے اپنا لیا۔ یاد رکھیں، چاہے اسے پہلا دن بنایا جائے، چاہے خام خواہ کسی کی وفات کو کھینچ کے یکم محرم میں لایا جائے، محرم صرف حسین ابن علی کا مہینہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اور کوئی بات اس کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتی۔ یہ دن حسین ابن علی کا دن ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ حضور رسول خدا نے، آپ اٹھائیے بخاری شریف پڑھیں، فلانی جنگ کب ہوئی؟ ہجرت کے اتنے سال بعد۔ جنگ احد کب ہوئی؟ ہجرت کے اتنے سال بعد۔ آپ نے جنگ خندق کب کی؟ ہجرت کے اتنے سال بعد۔ حدیبیہ کا معاہدہ کب ہوا؟ ہجرت کے اتنے سال بعد۔ ہر چیز آپ کو جا کے ہجرت سے ملے گی۔ جب دن گزرے تھے تو صحابہ کہتے تھے ہجرت کے اتنے دن بعد، مہینے گزرے تو انہوں نے تاریخیں یاد رکھی اتنے مہینے بعد، سال گزرے تو یاد رکھا ہجرت کے اتنے سال بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں جو اسلامی کیلنڈر کی تاریخ ہے پہلی، وہ تاریخ ہے کہ جس دن پیغمبر نے ہجرت فرمائی تھی۔ بات پہنچے تو دوستان میرا ساتھ دیجیے، اس کا مطلب ہے اسلام کے کیلنڈر کی پہلی تاریخ۔ اگر آپ یہ کہیں یکم محرم کوئی رسول خدا نے تو نہیں آ کے انٹروڈیوس کیا، محرم پہلے سے موجود تھا، سفر پہلے سے موجود تھا، ربیع الاول پہلے سے موجود تھا، مشرک بھی انہی پر چلتے تھے۔ اسلام اپنے ساتھ محرم سفر نہیں لایا،
کربلا محرم نہیں لائی، کربلا 10 محرم کو ہوئی. توجہ ہے دوستان عزیز. چہلم حسین سفر کا مہینہ نہیں لائے، حسین مظلوم کا چہلم سفر میں ہوتا. پیغمبر کی ولادت سے ربیع الاول کا مہینہ خلق نہیں ہوا، پیغمبر ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. تو یہ مہینے پہلے سے تھے. اور آپ جانتے، آپ نے سنا ہوگا کہ قریش کفار کے ہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ، محرم، سفر، ان مہینوں میں وہ بھی جنگ حرام تصور کرتے. اس کا مطلب ہے مہینے تھے تو جنگ حرام ہوتی تھی. توجہ ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ مہینے پہلے سے موجود تھے. مگر اگر اس کو اسلامی کہنا ہے تو اسلامی پہلی تاریخ وہ ہوگی جب پیغمبر نے ہجرت کی، اور وہ تاریخ ہے 1 ربیع الاول کی. تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن 1 محرم نہیں، 1 ربیع الاول ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. یہ بڑی سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس میں. تو پھر یہ ہوا کیا؟ یہ کیوں کھینچ کے 1 محرم کو پہلا دن تصور کیا گیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ حضور اور کوئی وجہ نہیں تھی. اگر یہ امت 1 ربیع الاول کو ایک دوسرے کو مبارک دیتی، میں آ گیا، میں نے تمہید ختم کر دی دوستو، تو پھر جوانوں نے پوچھنا تھا کہ 1 ربیع الاول کو کیا ہوا. اور جب پوچھتے کیا ہوا تو امت اٹھ کر پہنچتی اس دن جس دن پیغمبر نے ہجرت فرمائی تھی. مسئلہ تب بھی نہیں ہونا تھا، مسئلہ یہ دن تب چڑھتا ہے جب پیچھے رات گزری ہو. اور جب امت رات میں پہنچتی تو بستر مصطفیٰ تک بھی پہنچتی، اور جب بستر پر پہنچ کے چادر ہٹاتی تو مصطفیٰ نہ ملتے، امت کو مرتضیٰ مل جاتا. سلامت رہے. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور میں تو اس لیے عرض کرتا ہوں، دیکھیں مجھ سے زیادہ تو فرقہ وارانہ چیزوں کا مخالف ہی کوئی نہیں. مگر یہ 9 ربیع الاول تک بھی جو ہم سوگ کو لے کر جاتے ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ تقاضۂ دین تو نہیں. اہل عرب آپ جانتے ہیں، اہل عراق وہ پہلے سوگ ختم کر دیتے ہیں، بعض چہلم پہ سوگ بڑھا دیتے ہیں، بعض 28 سفر پہ جا کے تو تقریباً پورے عالم اسلام میں تمام تشیع ختم کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ہے کہ 9 ربیع الاول تک ہے. یہ ثقافتی تقاضا ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہر امت نے، ہر قوم نے اپنا کلچر بنا رکھا ہوتا ہے، یہ ہمارا کلچر. میں کہتا ہوں آ جائیں 1 ربیع الاول پہ مل کے جشن منا لیں. توجہ ہے جی. اور کیا چاہیے؟ یہ امت کو ایک اور متفق حال ہے دن مل جائے. آئیں 1 ربیع الاول کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، سارے مل کے جشن منائیں. آپ دن سنائیے گا، ہم رات سنائیں گے. توجہ ہے دوستان. یاد رکھیں، تاریخ اسلام کو کہیں سے پکڑیں گے، یہ آپ کو بظاہر مصطفیٰ کے پاس لے جائے گی، بٹھائے گی علی کے قدموں میں. توجہ ہے جی. بھائی کا حکم ہے، میں تقاضا پورا کر رہا ہوں. حضور بستر رسالت کے معیار ہی بڑے بلند ہیں، یاد رکھیے گا. میں عرض کرتا ہوں مولا امین کے سارے فضائل کو دنیا جا کے سمندر پر کر دینا، کوئی ایک بھی مل گیا تو سبھی مل جائیں گے. کیونکہ علی کا ہر رخ جا کے علی کو مصطفیٰ سے ملا دیتا. توجہ ہے. اس بستر کا معیار کیا ہے؟ میں وہ روایت عرض کرنے جا رہا ہوں. اس بستر کے معیار کو دیکھیے گا، اور یہ معیار میں ام المومنین کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں. حضرت ام المومنین، اور وہ بھی کون؟ ام حبیبہ. حکم ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور. ام حبیبہ آپ جانتے ہیں نا یہ کون سی ام المومنین؟ پیغمبر کی 9 بھی معروف ہیں، 12 معروف ہیں، 17 معروف ہیں. بہت سی ازواج کی نسبت آپ کی جانب ہے کہ تعداد اتنی تھی. یہ وہ ہیں جو بنی امیہ سے تعلق رکھتی. توجہ ہے. آپ کی ایک زوجہ ہیں جو بنی امیہ سے تعلق رکھتی، اور یہ ابو سفیان بن حرب کی سگی بیٹی. اور انہوں نے امت کو بہت کچھ عطا کیا. بظاہر پیغمبر کی بہت سی ازواج تھیں اور ان کے بہت سے بھائی بھی تھے، مگر امت کو رشتہ دار ملے تو اسی زوجہ سے ملے. توجہ ہے دوستان عزیز. مجھے امید ہے میری بات پہنچ رہی ہوگی. اس امت کو اپنے ننیالی رشتہ دار فقط اسی زوجہ سے ملے. اب کمال یہ دیکھیے کہ یہ ہجرت حبشہ میں، پہلی اسلام کی ہجرت میں یہ حبشہ چلی گئی اور شوہر کے ساتھ گئی. وہاں ان کی بیٹی بھی پیدا ہوئی. وہاں ہوا ان کا شوہر عبید اللہ. وہاں جا کر وہ بدبخت مرتد ہو گیا، یعنی اس نے دین اسلام چھوڑ دیا.
مرتد ہوا یعنی خود بخود زوجہ الگ ہو گئی، طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر اسلام کو ترک کر دے تو پھر زوجہ کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو عدت کے دن گزارنے اور وہ مختار ہے جہاں مرضی نکاح کر لے، کیونکہ ارتداد مترادف ہے طلاق کے۔ تو ان کی طلاق ہو گئی۔ نجاشی نے وہاں سے خط لکھا سرکار مصطفیٰ کو کہ یہاں پر یہ بھی معاملہ آیا، میرے مہمان ہیں، میں احترام کرتا ہوں، مگر یہ معاملہ ہے کہ ان میں سے ایک نے اپنے انتخاب سے ہمارے دین کو انتخاب کر لیا، لہذا آپ کا کیا حکم ہے، اب کیا کیجیے۔ پیغمبر نے اس کو وہاں سے حکم دیا، وہاں سے اس نے صحابی رسول کو وکیل بنایا پیغمبر کا، انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ یہ لانگ ڈسٹنس اسلام کی پہلی ام المؤمنین ہے۔ نکاح ہوا حبشہ میں، وہاں سے ہجرت کر کے یہ خیبر کے دن جب تمام مسلمان واپس مدینے میں پہنچے، یہ تشریف لائیں، رسول کے عقد میں تو آ چکی تھی، سیدھا رسول کے گھر گئیں۔ رسول نے پہلے سے ان کے لیے حجرہ آمادہ تھا، یہ اپنے حجرے میں آ۔ کچھ عرصہ بعد ابو سفیان اسٹیٹ وزٹ پہ مدینے آیا، اس نے پیغمبر سے ایک معاہدے کی تجدید کرنی تھی، لہذا کچھ اب وہ رئیس الکفار کی حیثیت سے آیا، پیغمبر کے پاس بیٹھا، مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی، جتنی آفیشیل میٹنگ تھی تمام ہوئی۔ جب یہ جانے لگا اس نے کہا اجازت ہے میں اپنی بیٹی سے مل لوں؟ آپ نے فرمایا تیری بیٹی ہے، تیرا حق بنتا ہے، مل لے۔ یہ آیا پیغمبر کے گھر، پیغمبر کے حجرے میں، پوری توجہ، حجرہ پیغمبر کا ہے، زوجہ پیغمبر کی ہے، اب اگر حجرہ ہے تو نبی کا بستر بھی ہوگا، توجہ ہے دوستان عزیز، پیغمبر کا بستر بچھا ہوا تھا۔ یہ آیا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں ایک حجرے کا کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور اس میں کیا آرائش ہو سکتی ہے اور کیا معاملہ۔ یقیناً ایک مختصر سا حجرہ تھا، پیغمبر کا بستر تھا۔ یہ سوچ کر بیٹھنے لگا کہ چونکہ میری بیٹی پیغمبر کے عقد میں ہے، میرا تو حق بنتا ہے نبی کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ یہی کچھ سوچ کر بیٹھنے لگا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، سلام ہے ام المؤمنین ام حبیبہ کے اس عمل پر، اور اس سے بڑھ کر سلام ہے ان کے اس عظیم جملے پر۔ انہوں نے دیکھا نا باپ نبی کی جگہ بیٹھنے لگا ہے، تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا باپ ہے تو بیٹھ جائے نبی کی جگہ پر، ایک مرتبہ بستر میں ہاتھ ڈالا اور کھینچ لیا بستر کو۔ ابو سفیان فوراً ٹھٹک گیا، کہا بیٹا یہ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ توجہ ہے دوستان عزیز، کمال ام المومنین نے جملہ فرمایا، وہ فرمانے لگیں بخاری شریف، ہوا فراش رسول اللہ وانت امرؤ نجس مشرک، یہ نبی کا بستر ہے، تو نجس اور مشرک ہے۔ پتہ چلا یہ نبی کے بستر کا معیار ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے بھی طہارت چاہیے، تو جہاں بیٹھنے کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے وہاں لیٹنے کے لیے کتنی طہارت چاہیے۔ اللہ اللہ یا توجہ ہے دوستان عزیز، حضور یہاں سے ایک معیار میں تھا۔ ہاں بھائی دوست یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب لیٹنے کے تو موقع بہت سوں کو ملے ہوں گے، پر یاد رکھیے نبی نے لیٹایا ہے علی کو۔ توجہ ہے جی، فرق ہے، خود مصطفیٰ نے علی کو لٹایا ہے۔ تو یاد رکھیے گا دوستان عزیز، پہلا دن اسلامی سال کا ہجرت پیغمبر کا دن ہے، یکم محرم الحرام، فقط اور فقط حسین ابن علی کے نام سے منسوب۔ دنیا لاکھ اے جھوٹ کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، اے جھوٹ کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، یہ جھوٹ کبھی داغ ریا دھو نہیں سکتا۔ جو غار میں رونے کے مرض میں ہو گرفتار، وہ بستر احمد پہ کبھی سو نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے دوستان عزیز، حضور یاد رکھیے گا کہ محرم الحرام، یکم محرم، آج کا دن، لاکھ کوشش کی جائے تاریخ کے اندر رد و بدل کرنے کی، مگر اہل حق جس مکتب سے بھی ہوں وہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا کسی سے تعلق نہیں ہے، اگر اس کا تعلق ہے تو خانوادہ آل محمد سے تعلق ہے، اور اس تاریخ کو تاریخ کے اندر آلٹریشن کر کے اگر کہیں جوڑا گیا تو وہ توہین ہے تاریخ کی بھی، مکتب کی بھی۔ توجہ ہے دوستان، اور اگر کسی کو کسی شخصیت سے محبت ہے تو اس سے بڑھ کے اس کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ آپ اسے عزت نہیں دے رہے، فرقہ وارانہ مقاصد میں استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ جملہ پہنچ جائے اہل ادب تک
کہ یہ اس شخصیت کی بھی توہین ہے کہ آپ اسے اپنے فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ تو دوستان عزیز پلٹتے ہیں اپنے عنوان کی جانب، وقت مختصر ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ آزمائش، پروردگار فرما رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور۔ واضح ہے کہ اگر دعویٰ ایمان کیا ہے تو پروردگار آزمائے گا۔ پروردگار کیسے آزمائے گا؟ ہزار طریقے ہو سکتے ہیں خدا کے ہمیں آزمانے کے، ہر طریقے پہ ہم مشکل میں آ سکتے ہیں۔ پروردگار چونکہ کریم ہے لہٰذا اس نے ساتھ ہی ہمیں نا گیس بھی دے دیا۔ وہ مجھ جیسے طالب علم ہوتے ہیں نا، انہیں جب امتحان درپیش ہو جائے نا تو ساری تو تیاری ہوتی ہی نہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہیں سے کوئی گیس پیپر مل جائے۔ اب مسکراہٹیں مجھے بتا رہی ہیں اور کتنے دوست مجھ جیسے ہی ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ گیس تلاش کرنے شروع کر دیتے۔ اب اسی قرآن کی آیت میں اللہ نے رحمت فرمائی ہے کہ گیس بھی دے دیا، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں ایسے ہی آزماؤں گا جیسے میں نے پچھلوں کو آزمایا تھا۔ یہ صاحبان فہم کے لیے جملہ ہے، غور طلب۔ اس کا مطلب ہے پروردگار ہمیں جب آزمائے گا نا تو ایسے آزمائے گا جیسے اس نے پچھلوں کو آزمایا تھا، تاکہ دیکھیں دعویٰ ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو اب تو بہت آسانی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں پچھلوں کی آزمائشوں کو پڑھنا، انہیں دیکھنا ہے کہ ان پہ کیا کیا بیتی، انہیں پڑھتے چلے جائیں گے، خدا کے انداز سمجھتے چلے جائیں گے، امتحان میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ توجہ ہے؟ اب جب پیچھے جاتے ہیں تو پورا قرآن آپ کے سامنے ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابراہیم والے کیسے آزمائے گئے، ہود والے کیسے آزمائے گئے، سوال کہاں کہاں جائیں گے، کیسے کیسے سمجھیں گے۔ آسانی ہے، سب سے زیادہ کثیر و ذکر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سب سے زیادہ قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، 136 سے زیادہ آپ کا نام آیا قرآن کے اندر، سب سے زیادہ اللہ نے آپ کا ذکر کیا۔ ایک بات محسوس ہوتی ہے جیسے ان کا اور ہمارا ربط ہی بہت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور امت اسلامیہ کا تمہید کی مجلس ہے، پوری توجہ، اسی میں مجھے پوری عمارت کھڑی کرنی ہے آپ کے سامنے۔ حضور اس کا مطلب ہے ہمارے اور ان کے کوئی تو معاملات ملتے ہوں گے، کیونکہ عرفاء فرماتے ہیں اگر کسی نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ تصور کیا کہ میں ماضی پڑھ رہا ہوں تو وہ سرے سے قرآن پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ قرآن ماضی کے قصوں کی کتاب نہیں، ماضی کے آئینے میں حال کو جاننے کی کتاب ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ سب سے زیادہ اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، اور آپ سے زیادہ تو کوئی بہتر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ علی مثل ہارون نہیں ہے، مصطفیٰ مثل موسیٰ نہیں ہے، یہ بڑی بلندر ہستیوں کے نام ہیں۔ توجہ ہے جی؟ نسبت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں تعجب ہے خدا کی قسم، اگر تو نبی نے فقط رشتہ داری بتانی تھی، فرسٹ کزن ہونا ہی بتانا تھا، چچا تائے کی اولاد، یہ بھرے مدینے میں کوئی دو چچا زاد نہیں تھے؟ نبی نے نسبت بھی دی تو وہ نبیوں میں گئے۔ پیغمبر بتانا چاہتے تھے یاد رکھو علی کو ملایا بھی کرو نا تو اپنے جیسے جاہل تلاش نہ کیا کرو، علی کی نسبت بھی دینی ہو تو نبیوں میں جانا پڑتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین یاد۔ مگر دوست ایک مسئلہ ہے، یہ بات تو بڑی لطیف تھی کہ علی و پیغمبر میں جو نسبت ہے وہ ہارون و موسیٰ، مگر ایک پرابلم ہو گئی۔ اگر مصطفیٰ و علی کی باہمی نسبت ہارون و موسیٰ والی ہے تو قوموں کے درمیان بھی تو کوئی مزاج کا ربط ہوگا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اسی لیے روایت بخاری شریف میں بھی میں نے پڑھ رکھی اور روایت ہمارے مکتب میں بھی موجود ہے، پوری ذمہ داری سے۔ آپ نے فرمایا تم بنی اسرائیل کو فالو کرو گے، حتیٰ اگر وہ کسی بل میں کسی سوراخ میں گھسے گے نا تم وہاں پر بھی جا گھسو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور ان کے معاملات بھی یقیناً ملتے ہیں، ملتے نہ ہوتے تو پھر نسبتیں ایسے قائم نہ ہوتی۔ تو حضور بڑا آسان ہو گیا، پروردگار نے فرمایا تمہیں ایسے آزماؤں گا جیسے پچھلوں کو آزمایا تھا۔ آئیے چل کے انہیں پڑھتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں۔ اجازت ہے دوستان عزیز؟ سورہ مبارکہ قصص، اس عشرے کا لطف آ جائے گا
ان دوستوں کو جو میرے اوپر اتنی شفقت فرمائیں کہ آج جب گھر جائیں نا تو پہلی 30 سے 35 آیات کو ترجمے سمیت پڑھ لیں سورہ قصص کی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس اشرے کا لطف ہی بہت آئے گا. بہت فضائل ہیں, سمجھنے کے نکات ہیں. صرف اتنی شفقت فرمائیے گا, میں ایک موضوعاتی خطیب ہوں, مجھے آس پاس کہیں نہیں جانا, مجھے ایک ربط میں سورہ قصص آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, انشاءاللہ لطف آئے گا. صرف اتنی توجہ فرمائیے گا, پہلی 30 سے 35 آیات آپ سورہ قصص کی ترجمے سمیت پڑھ لیں, پھر دیکھیں خدا آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا ہم ماضی پڑھ رہے ہیں. ہم ماضی کے سانچے میں حال کو پہچاننے کی کوشش کریں. میں ابتدائی 2 آیات پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد کل آسانی ہو جائے. نتلو علیک نبأ موسیٰ و فرعون, سورہ قصص کا آغاز ہو. پروردگار فرما رہا ہے میں تمہیں کہانی سنانے جا رہا ہوں موسیٰ اور فرعون کی. لحق لقوم یؤمنون, یہ جو اہل ایمان ہونا ان کے لیے حق کا واقعہ ہے. یعنی اگر اہل ایمان نے حق پہچاننا ہے وہ کیا کریں, وہ موسیٰ و فرعون کے حال کو پڑھ لیں. نبائی موسیٰ و فرعون. حضور لطف آئے اگر یہی میں بات پہنچا دوں. میں کہتا ہوں یا اللہ تو مومنوں کے لیے قصہ سنانے جا رہا, اہل حق کے لیے موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے, اچھی بات ہے. موسیٰ معصوم ہے, اولو العزم ہے. جب ہم موسیٰ کا ذکر پڑھیں گے ہمیں بندگی کے اسالیب آئیں گے. جب ہم موسیٰ کو پڑھیں گے ہمیں بندگی پروردگار کیسے کرنی ہے ہم سمجھیں گے. ہمارے تقویٰ کے مراتب بلند ہوں گے, ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی, ہم اسلام میں دین خدا میں راسخ ہو جائیں گے. یا اللہ یہ تو فرعون کا ذکر کیوں چھیڑ رہا؟ پوری توجہ دوستانے, یا اللہ تو حق والوں کے لیے واقعہ کوٹ کرنے لگا, تو ہمیں موسیٰ سنا, ہمیں بروں سے کیا لگے. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. اللہ مومنوں کو حق کے واقعے کا آغاز کر رہا ہے مگر موسیٰ اور فرعون دونوں کو ہی سنائے گا. میں کہتا ہوں یا اللہ جو ہے ہی منحوس اسے جان کے ہم نے کرنا کیا ہے. بھئی اللہ کریم ہے, قیامت جانے فرعون جانے, یا اللہ ہمیں کیا لگے, ہمیں تو صرف موسیٰ سنا. پروردگار نے فرمایا نہیں, چونکہ مجھے حق پہنچانا ہے میں جتنا موسیٰ سناؤں گا اتنا فرعون کی اوقات بھی دکھاؤں گا تاکہ سننے والے سمجھیں کہ فالو کنہیں کرنا ہے اور بچنا کن بدبختوں سے ہے. اب پتا چلا موسیٰ کا ذکر قرآن میں تولائے قرآن ہے, فرعون کا ذکر قرآن میں تبرائے قرآن ہے. توجہ ہے دوستانے, جتنا حق والوں کو پہچاننا ضروری ہے اتنا بدبخت کے چہرے سے نقاب اتارنا بھی ضروری ہے. توجہ ہے جی. پروردگار اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے پیغمبر, پروردگار تو اہل حق کے لیے تو نے بات کا آغاز کیا ہے, یہ سٹوری تو شروع کر رہا ہے ہمارے لیے, چھوڑ لعنت بھیج فرعون پر. اس نے آغاز ہی فرعون کے ذکر, موسیٰ سے پہلے فرعون کا ذکر چھیڑا. فرمایا ان فرعون علا فی الارض, بڑے ربط میں یہ ساری آیتیں چلیں گی. بے شک کہ فرعون نے زمین پہ غدر مچا رکھا تھا. کیوں کرتا کیا تھا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا, یہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا تھا, فرقوں میں تقسیم کرتا تھا, لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا تھا. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, یہ کرتا کیا تھا؟ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کو ضعیف کرتا تھا, ایک کو طاقتور کرتا تھا. جسے ضعیف کرتا تھا اس کے لیے کرتا کیا تھا؟ ان کے بچے قتل کر دیتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انہو کان من المفسدین, پروردگار نے فرمایا بے شک انتہائی فسادی تھا. حضور اسی جملے پر مجھے آپ کی زحمت تمام بھی کرنا ہے مگر میں پوری توجہ چاہوں گا, سمجھا کے جانا چاہوں گا. یکم محرم ہے تاکہ آپ بھی سمجھ کے تشیع کو اور اسلام کو فالو کریں. پروردگار ہمیں فرعون سے پہلے متعارف کروا رہا ہے, موسیٰ سے بھی پہلے, کہ پہچانو فرعون کون ہوتا ہے. فرعون کی جو پہلی ابتدائی نشانیاں بتائیں وہ کیا تھی؟ وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹتا ہے, ایک گروہ کو کمزور کرتا ہے دوسرے کو طاقتور, یعنی ایک پہ ہاتھ رکھتا ہے دوسرے کو مارتا ہے. جنہیں مارتا ہے ان میں اس کا ہتھیار کیا ہے؟ یذبح ابناہم, وہ ان کے بیٹے قتل کر دیتا, بیٹیاں چھوڑ دیتا. حضور میں نے پہلے عرض کیا جس نے قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھا کہ وہ ماضی کو پڑھ رہا ہے تو پھر وہ قرآن نہیں پڑھ رہا.
وہ بس خام خواہ کسی ناول کو پڑھ رہا ہے. جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ ماضی کے دریچوں میں حق کو تلاش کر رہا ہے. اب سمجھ میں آیا فرعون کسے کہتے ہیں. اللہ ہمیں فرعون کی پہچان قرآن سے کروا رہا ہے. فرعون اس بدبخت کو کہتے ہیں جس کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک وہ فرقے بناتا ہے یعنی فرقہ واریت مچاتا ہے, دوسرا وہ قتل کرتا ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی, جہاں کہیں کسی معاشرے میں دو کام ہو رہے ہوں, ایک قتل ایک فرقہ واریت, تو مومنوں کو سمجھ جانا چاہیے پیچھے کوئی فرعون موجود ہے. توجہ ہے دوستان عزیز, میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے جب بھی کسی ملک میں, جب بھی کسی جہاں میں, جب بھی کسی معاشرے میں فرقہ واریت اور قتل دکھائی دے تو آپ کو قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی پیچھے فرعون ضرور موجود ہے. اب میں جملے بدل کے عرض کروں, اگر کوئی کہیں بیٹھ کر فرقہ واریت پھیلاتا نظر آئے یا کہیں چھپ کے قتل کرتا نظر آئے, اسے خود بھی پتا ہو یا نہ ہو, وہ نمائندہ کسی حق والے کا نہیں, کسی فرعون کا. بات پہنچ رہی دوستان عزیز. آپ سارے دوست ادھر آ کر بیٹھے, میں دیکھ رہا تھا باہر بہت سے جوان کھڑے ہوئے ہیں, وہ ہر آنے والے کو چیک کر رہے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ نکل کے کسی مجلس میں جائیں گے تو آپ کو باہر سیکیورٹی نظر آئے گی, وہ دوست کھڑے ہوں گے, وہ چیک کریں گے, جسموں کو چیک کریں گے, عقیدے کو چیک نہیں کریں گے. توجہ ہے جی. ہر عقیدے کا دوست آ سکتا ہے, ہر مسلک کا دوست آ سکتا ہے. یہ مجالس اسلام کی مجالس ہیں, یہ مجالس حسین ابن علی کی مجالس ہیں. نہ حسین فقط شیعوں کا ہے, نہ اسلام فقط شیعوں کا ہے. ہر دوست کو حق بنتا ہے وہ آئے, بارگاہ میں بیٹھے, ذکر محمد و آل محمد کے پیراہے میں دین حق کو پہچاننے کی کوشش کرے. یہ سبھی کے مکاتب کی مجالس ہیں, ان کا ٹھیکہ ہمارے سے مخصوص نہیں ہے. ہر دوست کو حق ہے وہ ان مجالس میں آئے. حضور کمال یہ دیکھیں, وہ چیک کر رہے. کیوں چیک کر رہے ہیں؟ وہ جسموں کو ٹٹول رہے ہیں. وجہ جسم میں کیا ملے گا؟ کیا جسم کو ٹٹولنے سے آنے والے کی نیت پہچانی جاتی؟ نہیں, صرف اتنا دیکھنا ہے ساتھ کچھ خطرناک چیز تو لے کر نہیں آ رہا. اچھا اگر خطرناک چیز لے آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے ادھر پھٹتا پھرے, دوسروں کے لیے باعث سے نقصان بن جائے, لہٰذا جسم چیک ہوں گے. ایسے ہی ہے نا جی. حضور اگر کوئی وہاں سے اندر آ جائے اور یہاں بیٹھ کر چیکنگ کی جائے تو یہ عقل مندی ہوگی یا جہالت ہوگی؟ باہر کیوں چیک کرنا؟ کیونکہ باہر سے اگلے کو اندر ہی نہیں آنا چاہیے. اگر اگلا اندر آ گیا تو پھر تو کامیاب ہے, لہٰذا اسے کہاں روکنا ہے؟ اسے باہر روکنا ہے. کہاں؟ عزا خانہ سے دور. توجہ ہے جی. کیونکہ اگر عزا خانہ میں آ گیا تو پھر تو مقصد ہی ظاہر ہو گیا. لہٰذا اگر کوئی بدبخت آئے تو پھر عزا خانہ سے دور رہے. اگر وہ عزا خانہ کے اندر آ گیا, مومنوں کے درمیان آ گیا, تو پھر تو نقصان ہو گیا, پھر تو سارے مومن ناکام ہو گئے. مگر حضور خطرہ فقط جان کا تو نہیں تھا. توجہ ہے دوستو, قرآن بتا رہا ہے جب فرعون پیچھے بیٹھے ہونا تو مومنوں کو ایک نہیں دو خطروں کو پہچاننا چاہیے. جسموں کو بھی خطرہ ہے, فکروں کو بھی خطرہ ہے. توجہ ہے جی. کیونکہ بچنا فقط جان کے نقصان سے نہیں ہے, فرقہ واریت سے بھی ہے. اب یہ جملہ ہدیہ کر کے میں زحمت تمام کروں گا. خدا کرے میرا یکم محرم 1445 ہجری کی پہلی مجلس میں یہ پیغام پہنچ جائے. دوستو جو جسم کو نقصان پہنچانے آئے وہ اگر بیچ میں آئے تو آپ اور میں ناکام ہو گئے. مجھے اس بھولی قوم پر تعجب ہے, جب جسموں کو نقصان پہنچانے والا مجمع تک نہیں آ سکتا تو فکروں کو نقصان پہنچانے والا منبر تک کیسے آ جاتا؟ توجہ ہے دوستانے. لہذا حضور مومنین کو ہر لمحے پروردگار انہیں بتا رہا ہے پہچانو فرعونوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں. فرعون ہمیشہ یہ ان کے دو ہتھیار ہیں, ایک فرقہ واریت, ایک قتل و غارت. لہٰذا یہ ان کے ہمیشہ سے ہتھیار ہیں, وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں. مومنین ہر مجلس میں جائیں جو حسین سے مخصوص ہے, ہر مجلس میں جائیں.
مگر جہاں ان دو کاموں کی تلقین ہو، وہ چاہے اپنی مجلس ہو چاہے برائے کی مجلس ہو، اسے آپ نے حسین کی مجلس نہیں سمجھنا، وہ فرعون کے نقش قدم پہ برپا ہو رہے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز، لہٰذا باہمی احترام کے ساتھ اس ماہ عظیم کا آغاز کریں، شکل دکھانے، منہ دکھانے، ان نیتوں سے مجلسوں میں نہ جائیں، صرف اور صرف حسین ابن علی کی خاطر مجلسوں میں جائیں۔ یہ ذکر عبادت ہے، اس کا بچھانا عبادت ہے، اس میں شرکت عبادت ہے، یہ بندگی پروردگار ہے، یہ اہل حق کا ذکر ہے، یہ ذکر عبادت ہے، اس میں خشوع و خضوع وہی ہونی چاہیے جو مصلی عبادت پر ہوتی ہے۔ اپنے مزاجوں میں تبدیلی لائیں، ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت کے آثار پیدا کیجئے، محبت کے ساتھ اس ماہ عظیم کو گزاریں، اور یاد رکھیں یہ ماہ عظیم اپنے آپ کو حسینیت کے سانچے میں ڈالنے کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ میں نے عرض کی، دوستوں سے گزارش ہے کل اول تو کوشش کریں ذرا پہلے تشریف لائیں، انشاءاللہ کل 8:15 میں لازمی بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ باہر مجھے 9:15 آپ سے اجازت لینی ہے، لہٰذا دوستان سے گزارش ہے کل تھوڑا سا پہلے تشریف لائیں تاکہ بر وقت معاملات چل سکیں، اور حضور انشاءاللہ خدا نے چاہا سورہ قصص کی ابتدائی 30-35 آیات ترجمے سمیت پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا، باہمی لطف آئے گا، فضائل کا بھی اور انہی فضائل میں چھپے ہوئے الہی مقاصد کا بھی انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ لیجئے گا آل محمد کی ذات۔ یکم محرم 1445 خدا کا کروڑہا ہمارے مکتب پر احسان ہے، ہم چاند فقط خوشیوں کے تلاش نہیں کرتے۔ عجب قوم ہے خدا کی قسم، بعض چاند ایسے ہیں جنہیں عالم اسلام کو بھی بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے، کیوں؟ فطرت ہے تاکہ ہم خوش ہوں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ یہ عجب قوم ہے، یہ چاند کا انتظار کرتی ہے تاکہ حسین کی ماں کو پرسہ دیا جا سکے۔ یہ آنسو رحمت پروردگار ہیں، خدا کی قسم، رسول کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے، حسین مومن کی آنکھ کا آنسو ہے۔ کوئی اور نام اس کائنات میں ایسی تاثیر نہیں رکھتا کہ وہ مومن کی آنکھ کو اتنی جلدی چھلکا دے جیسے حسین ابن علی کا نام مقدس۔ ہمارے ہاں کی روایت ہے، ہمارا کلچر ہے، یکم محرم روانگی کے مسائل ہوتے ہیں۔ دوستان عزیز، 2 تاریخیں مدینے والوں کے لیے بڑی عجب ہے، 2 تاریخیں مدینے والے قیامت تک نہیں بھول سکتے۔ ایک 28 رجب سن 60 ہجری جب فرزند رسول مدینے کو در کر رہے ہیں، اور ایک وہ تاریخ ہے جب یہ قافلہ لٹ کے واپس مدینے میں آ رہا ہے۔ یہ 2 تاریخیں ایسی ہیں جس میں اہل مدینہ نے نسبتیں دی ہیں، ہمیں ایسا لگا آج مصطفیٰ کا جنازہ اٹھ گیا، حسین ابن علی مدینہ ترک کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ عبداللہ نام کا صحابی ہے، آنکھیں جا چکی ہیں، بینائی نہیں ہے، سماعت، قوت سماعت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اگر آسمان پہ بجلی کڑکتی ہے نا تو اسے محسوس ہوتا تھا کوئی آواز پیدا ہوئی ہے، اس حد تک کان خراب تھے۔ حضور جب امام مظلوم تھے سرات مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑا ہوا، زوجہ سے پوچھتا ہے کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اتنا کبران کیوں بچ گیا ہے؟ کیا قیامت کا جو خدا کا وعدہ تھا پورا ہوا؟ اس نے کہا کاش قیامت آ جاتی تو بات چھوٹی ہوتی، قیامت سے بڑی قیامت ہے، مظلوم حسین مدینہ ترک کر رہا ہے، مدینہ ویران ہونے جا رہا ہے، آل مصطفیٰ مدینے کو خیر بات کہہ رہی ہے، خمسہ آل محمد پنجتن کا آخری فرد مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضور دربار سے نکلے ہیں، امام سیدھا گئے ہیں، وقت مختصر، پوری توجہ، ایک مرتبہ آپ گئے قبر رسول پر، اور جو میں نے کیفیات پڑھی ہیں نا امام کی، عجب بات ہے، عجب بات ہے۔ آپ کے 6 امام ایسے ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھڑایا گیا، ان میں پہلے حسین ہیں، دوسرے موسیٰ کاظم ہیں، تیسرے امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ وہ امام ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھڑایا۔ خدا کی قسم اپنے مرضی کے مقاتل اٹھائیں، اپنی مرضی کی مسائل کی کتابیں اٹھائیں، ان 6 کے 6 کی کیفیت ایک جیسی ہے جو حسین کی 28 رجب کو قبر رسول پہ تھے۔ کیا عالم ہے، نسبت یوں دی گئی ہے ایسے قبر سے لپٹے ہوئے تھے جیسے کسی ماں کی آغوش سے بچہ لپٹا ہوا۔
اور رو رو کے فرزند رسول فرما رہے تھے نانا میں آپ کے شہر کو ترک نہیں کرنا چاہتا، نانا یہ قبر پھٹے میں اس میں سما جاؤں، نانا آپ نے مجھے امانت کے طور پہ اس امت کو دیا تھا، نانا اس امت نے آپ کی امانت کو ضائع کر دیا ہے، نانا یہ امت آپ کی آل کے حق میں صفاق ہو گئی ہے۔ امام نے رو رو کر غش فرمایا، آپ نے غش کیا، سرکار ختمیہ مرتبہ تشریف لائے، حالت ہے کہ منقلب ہے، تڑپ رہے ہیں، رسول گریہ فرما رہے ہیں اور سینے سے لگا کر کہتے اٹھ میرے لال حسین، حسین بس میری قبر کو چھوڑ سفر کی تیاری کر۔ نانا مجھے سفر نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں میں قبر میں سما جاؤں، بس میں آپ کے پاس آ جاؤں۔ فرمایا ایسے نہیں، ابھی تیرے مقدر میں خدا نے شہادت لکھی، ابھی کچھ منزلیں ہیں میرے لال تجھے طے کرنی ہے۔ ہاں میں کربلا کو دیکھ رہا ہوں، جب 10 محرم کو تیرا پاکیزہ لہو کربلا کی سرزمین پہ پھیلا ہوا ہوگا اور کربلا کی مٹی سے میں تیرے لہو کو چن رہا ہوں گا۔ میرے لال حسین تیاری کر۔ امام ایک مرتبہ گھر کی جانب بوجھل قدموں سے، اب میرے میں دم نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ کے سامنے مزید کچھ منظر پیش کروں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کی حالت نانا کے پاس ایسی تھی کہ قبر پہ ایسا لگتا ہے بچے کی طرح چپٹا ہے، اللہ جانے جناب زہرا کی قبر پہ کتنا بلک بلک کے روئے ہوں گے۔ آپ کو چشم صدر سے تصور کریں حسین کی حالت کیا؟ اجرکم اللہ، پروردگار ناسو پہ رحم فرما، انہیں رومال سیدہ کائنات کا حصہ کرا۔ یکم محرم ہے، ہم رونے والی قوم ہے، ہمیں رونا ہی چاہیے، ہمارے مقدر میں غم حسین۔ ایک مرتبہ آپ گھر واپس، اب دیکھیے یہ عجب معاملہ ہے، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ بخل کروں، یہ عالم یہ ہے کہ امام حسین کی عادت تھی، امام حسین جب بھی آتے تھے نا، علماء نے لکھا ہے اللہ آزماتا ہے نا تو آزمائش بڑی عجب کرتا ہے، ہمیشہ ہر انسان کو اس کی کمزوری سے پکڑتا ہے، جو جس معاملے میں نازک ہو وہیں سے۔ امام علی مقام ایک کامل شخصیت ہے، مگر ایک مسئلہ تھا، حسین ابن علی کو پیاس بہت لگتی تھی۔ یہ جناب زہرا کی عادت تھی کہ جب مظلوم کربلا گھر سے جاتے تھے نا، جب تک امام واپس تشریف نہ لے آئے جناب سیدہ پانی کا پیالہ آمادہ رکھتے تھے، اور جیسے ہی آہٹ ہوتی تھی پتہ چلتا حسین آنے والے، جناب زہرا پیالہ لے کر دروازے پر آ جاتے تھے۔ اور یہ ان بہت سی وصیتوں میں سے ایک تھی، جب بی بی دنیا سے جانے لگی زینب کو کلیجے سے لگا، کہا زینب ایک بات کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو میں دنیا چھوڑ رہی ہوں، میرا لال حسین باہر سے پیاسا ہے، یہ نہ ہو اسے پانی نہ ملے۔ یہ جناب ثانی زہرا کی عادت تھی کہ جب بھی مظلوم کربلا باہر جاتے تھے بی بی پانی کا پیالہ لے کر دروازے پہ کھڑی۔ مگر آج عجب شان ہے، جب آئے ہیں نا پلٹے ہیں، مگر یہاں عجب معاملہ ہے، فقط زینب تنہا نہیں ہے، ام کلثوم بھی تھا، رقیہ صاحب، ساری بیبیاں صاحب ہیں۔ کیوں ہر بیوی پریشان ہے کہ اہل دربار کو کیوں دوبارہ سے آل یاد آ رہی ہے، دل دہلے ہوئے۔ مظلوم کربلا آئے، آپ نے فرمایا الہی پیغام آ گیا، آفاقی حکم آ گیا، چلنے کی تیاری کرو۔ چلنے کا نام سننا تھا بنی ہاشم میں بحران برپا۔ بنی ہاشم کی حویلی ہے، ساری بیویاں اکٹھی، چند منظر سنا کے زحمت تمام کروں گا۔ ضعیفہ ہیں ابو طالب کی بیٹی جناب علی کی بہن حسین کی پھوپھی، دوسری ضعیفہ ہیں جناب ام سلمہ ام المومن، دونوں بیویاں لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے حسین کے پاس آ گئے اور کہا بیٹا حسین سفر پہ نہ جاؤ، بیٹا حسین اس عمر میں آ کے ہمیں تنہا نہ چھوڑو۔ ام سلمہ نے طلب کے ایک بات کی، جناب ام سلمہ ام المومنین نے روتے ہوئے کہا بیٹا حسین نہیں جانا، نہیں آپ نے ارادے کو ترک کرنا، لازمی جانا ہے بیٹا، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، جہاں جانا ہے جاؤ مگر خدا را کربلا نہ جانا۔ تمہارے نانا نے جاتے ہوئے مجھے ایک شیشی دی تھی جس میں کہا تھا کربلا کی مٹی ہے۔ ام سلمہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑنے لگے، جس تاریخ کو چھوڑے ہر روزانہ اس مٹی کو دیکھنا، جب یہ خون ہو جائے سمجھنا حسین ٹکڑوں میں تقسیم ہو۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے زحمت تمام۔ میرے مولا نے روتے ہوئے کہا نانی اماں آپ کے خیال میں مجھے نہیں پتا، نانی اماں اگر نانا نے آپ کو بتایا ہے مجھ سے بھی تو وعدے نہیں ہے۔ اچھا نانی اماں آپ چاہیں گی میں آپ کو کربلا دکھاؤں؟
میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کروں. ہاں بیٹا مجھے زیارت ہے. بس حضور آخری جملے مظلوم کربلا کا اشارہ ہونا تھا. میں یوں عرض کروں بو تراب کے بیٹے نے اشارہ کیا, امام وقت کا اشارہ ہونا تھا. مدینے کی زمین پست ہو گئی, کربلا بلند ہو کر آ گئی. کہا نانی اماں دیکھو یہ وہ ٹیلا ہے جہاں میرا اکبر برچھی کھا کے زمین پہ آئے گا. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے. نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بے شیر کے لیے پانی مانگوں گا. اور نانی اماں یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری رات میری ماں پتھر چنے گی کہ اگلا دن